ابھی عباس تابش مخالفت کی بات کر رہے تھے. میرا نقطہ نظر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ کہ جس دن آپ کے مخالف ختم ہو جائیں اس دن آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ خوبی آپ میں نہیں رہی جس میں بات. اچھا جی، یہ یہاں تو سارے دانشور گفتگو کر کے گئے ہیں اور میں تو کالم نگار ہوں اور میں نے بس فنکشن شروع ہونے سے پہلے یہ لکھے کہ کالم کے طور پہ چھپ بھی جائے گا، لیکن یہ مکمل نہ سمجھے اسے. بہرحال یہ کالم ہے. پیرس کے ایک ریستوران میں دو لو برڈز بہت محویت کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رومان میں ڈوبی گفتگو میں مشغول تھے. اچانک لڑکے نے اپنی جیب سے ایک رکا نکالا اور لڑکی کو تھما دیا. رکا پڑتے ہی لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے ایک زوردار تھپڑ لڑکے کو رسید کیا اور رکا وہیں پھینک کر پاؤں پٹکتی ہوئی ریستوران سے نکل گئی. ساتھ والی میز پر ایک پاکستانی نوجوان بھی بیٹھا تھا. ایسے مواقع پر ہمارا قومی تجسس جاگ اٹھتا ہے. چنانچہ اس نے رکا اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ فرانسیسی زبان میں تھا. وہ باہر نکل آیا اور ادھر سے گزرتی ایک لڑکی سے کہا کہ پلیز وہ پڑھ کر بتائے کہ اس رکے میں کیا لکھا ہے. لڑکی نے جو ہی رکا پڑھا اس نے پاکستانی نوجوان کی پٹائی شروع کر دی، مگر نوجوان نے ہمت نہ ہاری. اس نے کئی لوگوں کو روک کر ان سے رکا کے مندرجات جاننے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے بہت زد و کوب کیا گیا. اس پر اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ آخر اس خط میں لکھا کیا ہے. اسے اچانک یاد آیا کہ اس کا ایک پاکستانی دوست 25 سال سے پیرس میں مقیم ہے اور فرینچ بہت اچھی جانتا ہے. چنانچہ وہ بھاگم بھاگ اس کے گھر پہنچا، مگر اسے پتہ چلا کہ اس کا دوست لندن جانے کے لیے بندرگاہ گیا ہے. پاکستانی نے ٹیکسی پکڑی اور بندرگاہ پہنچ گیا. اس وقت جہاز چلنے کو تھا. اس کا دوست عرشے پر کھڑا تھا. اس نے چیخ کر دوست کو مخاطب کیا اور اس کے متوجہ ہونے پر کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ اس رکے میں کیا ہے، میں مرنے والا ہو رہا ہوں. دوست نے کہا اس رکے کو گولا بنا کر میری طرف پھینکو. جگہ جگہ سے مار کھانے والے پاکستانی نے رکے کا گولا بنا کر دوست کی طرف پھینکا، مگر رکا سمندر میں گر گیا اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں کیا لکھا تھا. مجھے پتا ہے آپ سب کو اس داستان کے انجام پر سخت غصہ آ رہا ہوگا اور آپ دانت کچکچا رہے ہوں گے. دراصل اس فرینچ لڑکی کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ میں خود تھا، اور مشتعل کرنے والا رکا میں نے اسے دیا تھا. مجھے پتا ہے میں نے اس میں کیا لکھا تھا، مگر میں آپ کو کیوں بتاؤں. میں چاہتا ہوں آپ ابھی مزید کچھ دیر اسی کیفیت میں رہیں. آخر آج کل ہماری ساری قوم غصے میں ہے اور میں قوم کے جذبات سے الگ تھلگ اور ہم سب قوم کے جذبات سے الگ تھلگ کیوں رہیں. خواتین و حضرات، میں شاید شروع میں ہی اصل بات بتا دیتا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے، بلکہ شاید ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. گزشتہ 16 دسمبر کو میں نے ایک دوست سے پوچھا یار یاد نہیں آ رہا 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا. وہ کافی دیر سوچتا رہا اور بالآخر بولا یاد آ گیا، 16 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی. خود مجھے بہت دیر بعد یاد آیا کہ 16 دسمبر کو تو اصل میں سقوط مشرقی پاکستان ہوا تھا اور ہمیں جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے تھے، اور اس کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا. میری حافظے کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ آج کی تقریب میں آتے وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کس تقریب میں جا رہا ہوں. بالآخر یاد آیا کہ عباس تابش کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے. ایسا سالگرہ کا مجھے نہیں تھا، وہ یہاں آ کے پتہ چلا کہ عباس تابش کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے اور یوں وہ 60 سال کے ہو کر کالج سے ریٹائر ہو گئے ہیں.
پھر بڑی مشکل سے مجھے یاد آیا کہ جن دنوں میں نوائے وقت کے ادبی ایڈیشن کا ایڈیٹر تھا، میلسی سے مجھے ایک نوجوان عباس تابش نامی شاعر کی چند غزلیں موصول ہوئی تھیں۔ مجھے یہ غزلیں پڑھ کر بہت غصہ آیا کہ ایک گمنام اور کم سن شاعر کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت غزلیں لکھے۔ مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ان سب شعراء کو جلانے کے لیے جو خود کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے، یہ غزلیں اپنے تعارفی اور تعریفی نوٹ کے ساتھ ادبی ایڈیشن میں شائع کر دیں۔ اور اس کے بہت برسوں کے بعد مجھے خبر ملی کہ عباس تابش تو بہت زبردست شاعر ہے۔ میں نے کئی حاسدوں کا خون جلتے ہوئے دیکھا، اور اس جلتے ہوئے خون کی بو بالکل ایسی تھی جیسی بکرے کی سری بھونتے ہوئے چار سو پھیلی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ میرا حافظہ کام کرنا شروع ہو گیا، اور مجھے یاد آیا کہ میں تو اس کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر میں تو اس کو دلہا دیکھنے کے لیے اس کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر لاہور سے اس کے گاؤں بھی گیا تھا۔ یہ تو آغاز تھا۔ اس کے بعد ندیم صاحب کے دفتر میں خالد احمد، نجیب احمد کے علاوہ اس کے ساتھ بھی گپ شپ کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر ہم نے اندرون ملک اور بیرون ملک بہت سے مشاعرے بھی پڑھے۔ بات یہاں تک تھوڑے رہی، اس کے بعد تو چل سو چل اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ نہ صرف ابھی تک جاری ہے بلکہ مسلسل جاری رہے گا۔ اب تو وہ لکھنؤ کے شاعروں کی طرح مشاعرہ گاہ میں اپنے شاگردوں کے گروہ میں آتا ہے، مگر اللہ جانے اتنی کامیابیوں کے باوجود ابھی تک وہ ہم چو ماں دیگرے نیست کا نعرہ کیوں نہیں لگاتا۔ وہ ہر سچے شاعر کو شاعر ہی نہیں مانتا بلکہ اس کی مزید کامیابیوں کا خواہاں رہتا ہے۔ اب مجھے اپنے برے حافظے کے باوجود ایک بات اور یاد آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ان دنوں رزق حلال کے ہجے تک بہت سے لوگوں کو بھولتے جا رہے ہیں، جبکہ عباس تابش الٹا ان لوگوں میں سے ہے جسے رزق حرام کے ہجے یاد نہیں۔ چنانچہ اس نے مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے ہمسائے میں اپنا خوبصورت مکان تعمیر کر لیا ہے، اور یوں وہ پہلے صرف میرے دل کے قریب تھا، اب وہ مکانی طور پر میرے ان قریب ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔